بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خالق كل مخلوق ورازق كل مرزوق، صاحب العزت والعظمت والجود والجبروت. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات. توجہ ہے حضور. مولا آپ کو سلامت رکھیں. سورہ مبارکہ قصص کی جس آیت مبارکہ کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسی کے عنوان سے میں آپ کے سامنے جو معروضات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سے ملتمس ہوں کہ قلت کی وجہ سے خاموشی اختیار نہ کریں، اس لیے کہ ان ہستیوں کا ذکر ہے جنہوں نے ہر میدان میں بول کے دنیا کو بتایا ہے کہ ہم آل محمد خدا ہے. مولا خدا ارشاد فرما رہا ہے، میرے مخلوق، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ میں اللہ یہ ارادہ رکھتا ہوں، میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ تم جن کو کمزور بنانے کی کوشش کر رہے ہو، جن پہ مظالم ڈھانے کی کوشش کر رہے ہو، ایک نہ ایک دن میں کائنات کا احکم الحاکمین خالق ان کو اس دنیا پہ حکومت بھی عطا کروں گا اور امامت بھی عطا کروں گا. مل کے سب حضرات نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلام. خدا جن کو امامت اور اقتدار عطا فرمائے گا، کائنات کی کوئی طاقت ان کے ذکر کو مٹا نہیں سکتی. خدا بند متعال سورہ رحمان میں انسان کا تعارف کروا رہا ہے. الرحمن علم القرآن، کہ پاک ہے، بہت مہربان ہے وہ ذات کہ جس نے انسان کو قرآن کی تعلیم فرمائی. وَخَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اور پھر انسان کو تخلیق فرما کے اس کو بیان کی طاقت عطا فرمائی. توجہ فرما رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. قبلہ ایک طرف خدا یہ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو پہلے قرآن کی تعلیم عطا فرمائی اور اس کے بعد انسان کی تخلیق فرمائی. اور سورہ احزاب میں خدا ارشاد فرما رہا ہے وَأَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ میں نے تمہیں اس حالت میں ماؤں کے شکموں سے باہر نکالا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی علم کے متعلق کچھ نہیں جانتا. توجہ فرما لیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. یعنی قبلہ عجیب تضاد ہے دونوں آیات کے اندر. ایک طرف خدا فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو پہلے قرآن کی تعلیم دی اور اس کے بعد انسان کی تخلیق فرمائی، اور دوسری طرف فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس حالت میں ماؤں کے شکموں سے نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ علم نام کی چیز کسے کہا جاتا ہے. اب قبلہ آئیے وارثان قرآن کے دروازے پہ چلتے ہیں کہ جن کے بارے میں خدا ارشاد فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے
تو ان سے پوچھو جن کو ہم نے اس قرآن کا وارث بنا کے بھیجا۔ مولا آپ کو سلامت۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس سائل نے سوال کیا، کہنے لگا مولا قرآن کی آیات دونوں ہیں، ایک آیت میں خدا فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو اس حالت میں پیدا کیا کہ لا تعلمون شیئا، وہ کچھ نہیں جانتا تھا، اور سورہ رحمان میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو پہلے تعلیم دی اور اس کے بعد اس کی تخلیق فرمائی۔ تو مولا ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ معصوم مسکرا کے فرماتے ہیں جو سورہ احزاب میں خدا فرما رہا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ میں نے تمہیں اس حالت میں شکم مادر سے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، وہ صرف اور صرف اللہ نے تم ساری مخلوق کے بارے میں کہا ہے، اور جو یہ فرما رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، کہ رحمان ہے وہ ذات کہ جس نے انسان کو پہلے قرآن کی تعلیم دی اور پھر انسان کی تخلیق فرمائی۔ وہ کل بھی ہم آل محمد تھے اور آج بھی ہم آل محمد ہیں۔ اب جو فرما رہے ہیں انسان کی تعریف خدا قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس حالت میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن خاندان رسالت کے بارے میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے پہلے ان کو قرآن کی تعلیم عطا فرمائی، اس کے بعد میں نے ان کی تخلیق فرمائی۔ قبلہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے، ہر صاحب علم کے، ہر صاحب شعور کے ذہن میں بات آ سکتی ہے۔ بسم اللہ۔ معصومین کی ذات پر افضل ترین ایک محبت بری صلوات محمد چاچا جی تسی لیٹ آندے ہو جی، اللہ تعالیٰ زندگی دے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا کہ وہ ماں کے شکموں سے اس حالت میں نکلا کہ وہ کوئی شے نہیں جانتا تھا، اور سورہ رحمان میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو پہلے قرآن کی تعلیم عطا فرمائی اور اس کے بعد اس کی تخلیق فرمائی۔ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا امیر المومنین، یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں خدا فرما رہا ہے کہ وہ جہالت کی حالت میں دنیا پہ آتے ہیں، اور یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو عالم بن کے اس دنیا پہ آتے ہیں؟ تو معصوم فرما رہے ہیں کہ جو جاہل بن کے دنیا پہ آتے ہیں وہ اللہ کی تم جیسی ساری مخلوق ہے، اور جو قرآن اپنے سینے میں لے کے دنیا میں آتے ہیں وہ ہم آل محمد علیہ السلام کی ذات۔ قبلہ معصوم سے یہ سوال کیا گیا کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کا وجود دنیا میں نہ ہو، یعنی انسان کا وجود خدا نے ابھی تخلیق نہ فرمایا ہو اور انسان اس کا عالم ہو چکا ہو، یعنی جب وجود ہی نہیں ہے تو وہ عالم کیسے ہوگا؟ فرمانے لگے جس طرح اللہ نے ہماری طینت نور سے خلق فرمائی ہے، اسی طرح اس بے نیاز نے ہماری طینت اور تخلیق علم سے تخلیق فرمائی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی خدا اس دنیا میں آنے کے بعد تعلیم فرماتا، اس دنیا میں آنے کے بعد قرآن کی تعلیم دیتا، تو پھر تمہیں یہ پوچھنے کا حق حاصل تھا کہ مولا آپ علم سے کتنی دور اس سے دور رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی پھر تمہیں پوچھنے کا حق حاصل تھا کہ مولا آپ قرآن سے کتنی دور جدا رہے، کتنا عرصہ آپ جدا رہے۔ تو فرمانے لگے جو جہالت کے بعد عالم بنتے ہیں انہیں قاری قرآن کہا جاتا ہے، اور جو علم اپنے وجود میں لے کے آتے ہیں انہیں وارث قرآن کہا جاتا ہے۔ جن جن دلوں کے مولا علی علیہ السلام کی محبت ہے، محبت بھرا چھلکتا ہوا نعرہ لگائیں، نعرہ حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو زندگی ہے۔ اسی لیے خدا نے ان کو وارث قرآن بنا کر دیا۔ قبلہ کوفے کا منبر تھا اور کائنات کے امام منبر کا جلوہ فکن تھے۔ کوفے کا منبر تھا، مولا کائنات منبر کا جلوہ فکن تھے۔ بہت توجہ فرمائیے کہ حضرت
مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام علم کے دریا بہا رہے تھے منبر پہ بیٹھ، میرے اور آپ کے معصوم امام علم کے سمندر دنیا تک پہنچانا چاہتے تھے کہ ایک ٹھنڈی سانس